أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منزل نہ رہی ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی. منزل نہ رہی ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی. اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا. صدر دی وقار، قابل ستائش اساتذہ کرام و بزرگان ملت اور باہر سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین محترم، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام امن کا داعی، صداقت کا علمبردار اور ساری انسانیت کے لیے پیام رحمت ہے. یہی وہ کامل ضابطۂ حیات ہے جس نے نسلی، علاقائی، لسانی اور قبائلی تعصبات اور امتیازات سے بالاتر ہو کر سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی عالمگیر دعوت دی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. سامعین محترم، یہ اس دین مبین کا درہ امتیاز ہے جس نے انسان کو عظمت دوبارہ عطا کی، جس سے وہ محروم ہو چکا تھا. وہ تباہی کے گہری گڑھے کے کنارے پر کھڑا تھا. چنانچہ رب کائنات کا ارشاد ہوتا ہے: تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. معزز سامعین، انسان اپنی پہچان سے اجنبی اور اپنے مقام و مرتبے سے لاعلم تھا. اس نے کبھی اپنا تعارف ایک بولنے والے حیوان کی صورت میں کیا، تو کبھی اپنے آپ کو فقط ایک معاشرتی جانور سمجھا، تو کبھی اس کو ابتدائی طور پر گناہگار سمجھا گیا تھا، تو کبھی ارتقاء کا نام دے کر اس کے ابتدائی منفی بعمل اور علم و عقل سے عاری بے جان مادہ تصور کیا گیا. لیکن اسلام نے انسان کو کامل، جامع اور ہمگیر صلاحیتوں کا مالک تخلیق کر کے اسے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا، اسے خلیفۃ فی الارض اور احسن التقویم جیسے اعزازات سے نواز کر خلعت ابدی پہنا دی. دیا درس حقوق ابن آدم میرے مذہب نے، دیا درس حقوق ابن آدم میرے مذہب نے. لکھا صفحات ہستی پر ایک کالم میرے مذہب نے. ہر ایک ٹوٹے ہوئی حق کو کیا شک بہار اس نے. بدل ڈالی ہے یوں تصویر عالم میرے مذہب نے. سامعین محترم، ماضی قریب کے ایک ماہنہ سیرت نگار ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم رقم ترازی کہ 10 سالہ مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ ریاست شہر مدینہ سے پھیل کر جزیرہ نما عرب اور جنوب فلسطین کی 10 لاکھ مربع میل پر محیط رہا. اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی لڑائیاں بھی لڑنی پڑی، لیکن اس پوری فتح کے لیے دشمن کے بمشکل 250 افراد کا خون بہایا گیا اور مسلمانوں سے بمشکل 100 افراد شہید کر دیے گئے. اگر بیر معونہ اور احد کے معرکے میں کام آنے والے مسلمانوں کو مستثنا کر دے، غرض عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 سال تک اوسطاً روزانہ 275 مربع میل کا رقبہ فتح ہوا.
اور مسلمان فوج سے 10 سال تک ماہانہ ایک مرد مارا جاتا رہا، لیکن جناب صدر ان سب کچھ کے باوجود اس مفروضے کا عام ہونا کہ اسلام ایک دہشت گردی اور انتہا پسندی کا درس دینے والا اور اس کے پذیرائی کرنے والا پرتشدد اور سخی مذہب ہے، اسلام میں انسانیت کا کوئی احترام نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی مقام نہیں، تو میں ان کو یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحرائے عرب کے وحشی اور درندے جو ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، بیٹا باپ کا دشمن تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، جیسے جہالت کے اندھیروں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو احترام انسانیت کے بارے میں ایسی تعلیمات دی کہ صحرائے عرب کے وحشی اور درندے پھر احد کے میدان میں موت کے وقت ایک دوسرے کو پانی پینے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن احترام انسانیت کی وجہ سے پانی پینے سے انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ تینوں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر تاریخ انسانیت میں احترام انسانیت کی ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کعبہ تیری عزت کی قسم، تیرے جاہ و جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، تو بڑے عزت والا ہے، بڑے مقام والا گھر ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر شرف والا، عزت والا، مقام والا انسانیت کا خون ہے۔ ارے اقبال کے شاہینوں، ارے اس دھرتی کی جوانوں، اسے کہتی ہے احترام انسانیت، اسے کہتی ہے اسلام۔ میں آپ حضرات کے سامنے احترام انسانیت کے بارے میں اسلام کے کون سے تعلیمات لاؤں گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بمصداق والفضل ما شہدت به الاعداء، یہی اعتراف ایک امریکی دانشور مائیکل ایمیچارٹ نے اپنی کتاب سوازیم شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پر یوں لکھتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the only man in history who was profoundly successful in both the religious and secular level۔ یعنی پوری انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہے جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب و کامران رہے۔ سامعین محترم، احترام انسانیت کے بارے میں تاریخ اسلام کے اوراق بڑے پڑے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت قلیل اور موضوع مگیر ہے، بس اسی شعر پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہر ایک ادا ہے با کمال، ہر ایک ادا ہے بے مثال، ہر ایک ادا ہے با کمال، ہر ایک ادا ہے بے مثال، حسن دو جہاں میری شریعت میں محصور ہے۔ والسلام۔